یقیناً تم خود سے یہ سوال پوچھتے ہو کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل کیوں نہیں جاتا، سب مجھے ناممکن نظر آ رہا ہے، یہ سب کیسے ہوگا؟ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، تمہیں یہ سوچے نا امیدی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو کیا اسی اللہ کو تم پکارتے ہو اور پھر بدگمان بھی ہو جاتے ہو؟ تمہارا جواب یہی ہوگا نا کہ میں تھک گیا ہوں اور صبر نہیں آ رہا۔ سنو، اللہ تمہیں قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، اور جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، اور حاضر اور غائب ہر چیز سے واقف ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں اس بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو، اور جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی، اور جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے نا جس سے مانگا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کے کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ اور سنو، جب اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنے لگتا ہے تو کچھ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے کہ جس میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے دل کو اپنے ذکر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پاک میں خود اللہ تم سے فرما رہا ہے، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا ذکر کر کے تم سکون کی نیت کو پا سکتے ہو۔ اب کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ پرندوں کو ہوا میں تھام سکتا ہے، وہ تمہارے غموں کو خوشی میں بدل کر پرسکون کر دے گا، انشاءاللہ۔